فرانس میں ایک دفعہ کتابوں کا میلہ لگا، جیسے کہ مختلف جگہوں میں مختلف شہروں میں مختلف میلے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایکسپو سینٹر میں مختلف عنوانات پر میلے لگتے ہیں، کتب میلہ بھی لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرانس میں ایک کتب میلہ لگا، تو اس میلے میں ایک خاتون 7,000 کتابیں لے کر کے آئی، 7,000 کتابیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 7,000 کتابیں اس انگریز خاتون نے جمع کر رکھی تھی، اپنی لائبریری کی زینت بنا رکھی تھی، میلے میں لے کر آئی۔ وہ ساری کتابیں ایک ہی شخصیت کے عنوان پر لکھی ہوئی کتابیں تھیں، الگ الگ عنوانات پر نہیں، ایک ہی ہستی کے بارے میں تھی۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ ساری کتابیں جمع کی ہے، اتنی بڑی کتابیں، اتنی بڑی تعداد میں آپ نے کتابیں جمع کر رکھی ہے، کس عنوان پر؟ تو اس خاتون نے بتایا صحافیوں کو، یہ 7,000 کتابوں کا مجموعہ میں نے جمع کر رکھا ہے، یہ ساری کتابیں ایک ہی شخصیت کے متعلق ہے، اور اس شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ پوچھا گیا ان سے کہ آخر عمر جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے اور مسلمانوں کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور صحابی ہیں، جلیل القدر، ان کی کون سی خوبی آپ کو پسند آئی، کون سا وصف آپ کو پسند آ گیا جس کی بنا پر آپ نے ان کے متعلق یہ ساری کتابیں اپنی لائبریری میں جمع کر رکھی ہے، کسی اور کے عنوان پر، کسی اور عنوان پر یہ کتابیں نہیں؟ کس بات نے آپ کو متاثر کیا کہ یہ ساری کتابیں اسی کے بارے میں ہے؟ تو جواب میں اس خاتون نے کہا، مجھے فاروق اعظم کی ایک بات، ایک جملہ نے متاثر کر دیا، جس کی بنا پر یہ ساری کتابیں میں نے اس کے بارے میں جمع کر رکھی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا جملہ ہے، کون سی بات ہے؟ کہنے لگی 1400 سال پہلے دنیا انسانیت کو اگر کسی نے حریت اور آزادی کا پیغام دیا ہے تو وہ آزادی کا پیغام دینے والا فاروق اعظم ہے، اس آزادی کا تصور دنیا کو دینے والا فاروق اعظم ہے۔ اس بنا پر میں متاثر ہو کر ساری کتابیں اسی کے بارے میں جمع کی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ آزادی کا پیغام دینے والا کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، یہ پیغام دینے والا حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور آج بھی اگر حقیقت یہ ہے، اگر حضرت فاروق اعظم کے دیے ہوئے اس سبق اور جملے کو آج ہم اپنے سینے سے لگائے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر آزاد زندگی گزارے، آزاد پالیسیاں بنائے، آزاد اپنے قوانین کو بنائے، اپنے قوانین اور پالیسیاں بناتے ہوئے ہم دیگر ممالک اغیار کی طرف نہ دیکھیں، تو پھر یاد رکھیے مسلمان سر اٹھا کے جی سکتے ہیں اور پھر مسلمان ترقی بھی کر سکتے ہیں۔